بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1820 ہے اور آج سورہ مومن کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 39-40۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا قوم، اے میری قوم، انما بس، ہذہ یہ، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی، متاع فائدہ اٹھا لینا ہے، وان الآخرۃ اور بے شک آخرت ہی، ہی دار القرار وہی ہے ٹھہرنے کا گھر، من عمل جس نے کیا، سیئتاً کوئی برا عمل، فلا یجزا وہ بدلہ نہیں دیا جائے گا، الا مگر، مثلہا اسی کے برابر، ومن عمل اور جس نے عمل کیا، صالحا نیک، من ذکر مرد ہو، او انثی یا عورت، وہ ہوا جبکہ وہ مؤمن مومن ہو، فاولئک تو یہی لوگ، یدخلون داخل ہوں گے، الجنت جنت میں، یرزقون وہ رزق دیے جائیں گے، فیہا اس میں، بغیر حساب بغیر حساب۔ ترجمہ یوں ہے، اے میری قوم، یہ دنیاوی زندگی تو بس تھوڑا سا مزہ ہے، اور یقین جانو کہ آخرت ہی رہنے بسنے کا اصل گھر ہے، اور جس شخص نے کوئی برائی کی ہوگی اسے اسی کے برابر بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے نیک کام کیا ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے میری قوم، یہ دنیاوی زندگی تو بس تھوڑا سا مزہ ہے۔ دوسری بات، یقین جانو کہ آخرت ہی رہنے بسنے کا اصل گھر ہے۔ تیسری بات، جس شخص نے کوئی برائی کی ہوگی اسے اس کا برابر بدلہ دیا جائے گا۔ چوتھی بات، جس نے نیک کام کیا ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ پانچویں بات، وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ بزرگان محترم، فرعون کے دربار میں موجود ایمان والے نے کہا کہ دیکھو، یہ دنیا تمہیں پر رونق اور خوشنما لگ رہی ہے، اس میں موجود چیزیں تمہارے دل کو بہلا رہی ہیں، تو جان لو یہ حقیقت ہے کہ یہ مزہ اور یہ رونق، یہ زینت تو بس تھوڑے ہی دن کی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں کہا گیا، قل، پیغمبر آپ کہہ دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیاوی فائدہ تو بس تھوڑے ہی دن کا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا۔ دنیاوی زندگی تو بس دھوکے کا سامان۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 32 میں کہا گیا، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ، دنیاوی زندگی تو بس
کھیل کود ہے. اصل گھر اور رہنے کی جگہ تو وہ آخرت ہے کہ جہاں پر نہ ہی انسان کو اس گھر سے نکالا جائے گا اور نہ ہی وہاں کی عیش و عشرت کبھی ختم ہوگی اور نہ ہی وہاں انسان کو بڑھاپا آئے گا. اس لیے عقل مند وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ رہنے والی چیز کو ختم ہونے والی چیز پر فوقیت دیتا ہے اور اسی کے لیے محنت بھی کرتا ہے. تم لوگ بھی اس دنیا کی چاندنی میں کھو کر اس آخرت کی زندگی کو تباہ نہ کرو. اس فرعون کی باتوں میں آ کر اس خالق و مالک کی عبادت سے منہ نہ موڑو. اگر تم لوگ ایسا کرو گے تو تب تمہیں اس اخروی زندگی کے فائدے اور انعامات سے محروم رہنا ہوگا. اور یہی نہیں بلکہ تمہیں تمہارے اس کیے کی سزا بھی دی جائے گی. من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا. ہر برا کام کرنے والے کو اس برائی کے بقدر ہی سزا دی جائے گی، مگر وہی سزا بہت ہی دردناک ہوگی جس کی کوئی نہ انسان تاب لا سکے اور نہ ہی کوئی جن. جو نیک عمل کرے اللہ پر ایمان لے آئے، چاہے وہ ایمان لانے والا مرد ہو یا عورت، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا جہاں انہیں ہر چیز ان کی مرضی کے حساب سے ملے گی. جو ان کا دل کھانے کو چاہے گا دیا جائے گا اور جو چیز پینے کو دل کرے گا حاضر کر دیا جائے گا. یرزقون فیہا بغیر حساب. جنت میں جو کچھ دیا جائے گا وہ حساب سے نہیں، لمٹ سے نہیں، بے حساب دیا جائے گا. دنیا کی زندگی کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. هذا عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساری کی ساری بس چند روزہ فائدے کا سامان ہے. اس چند روزہ فائدے کے سامان میں سے اگر کوئی بہتر چیز ہے تو وہ ہے نیک بیوی. اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں. اس لیے کہ انسان دنیا کی دیگر چیزوں میں کھو کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن اگر نیک بیوی ہو، دیندار ہو، تو وہ اسے بھی نیکی اور آخرت سے جوڑ دے گی. اس کی دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی بھی ثمار دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.